بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو ہے وہ آگے آیت نمبر 25 سے جو ہے وہ 30 دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جس گھر میں وہ رہتے تھے کیسے اس عورت نے پھسلایا بہلایا، کس طریقے سے الزام لگایا اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اور وہ دونوں لپکے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے جو ہے وہ اس عورت سے پھٹ گئی یوسف علیہ السلام کی قمیص پچھلی جانب سے یعنی پیچھے سے، اور پایا دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس. وہ عورت کہنے لگی، عزیز مصر کی بیوی جو تھی، کیا سزا ہے اس کی جس کا ارادہ ہو تیری بیوی سے برائی کا، صرف یہی نہ کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے بہت سخت سزا دی جائے. آیت نمبر 26. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف علیہ السلام نے کہا، اس عورت نے ہی آمادہ کرنا چاہا تھا مجھے میرے جی کے متعلق، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے گھر میں سے کہ اگر ہو یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی سامنے سے تو خاتون سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں. آیت نمبر 27. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر ہو یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں. آیت نمبر 28. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. پھر جب دیکھا اس کے شوہر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو اس نے کہا، بے شک یہ عورت کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکی بہت بڑھ چکی ہے. آیت نمبر 29. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف علیہ السلام سے اس عزیز مصر نے کہا کہ اعراض کرو اس معاملے سے، جسٹ لیٹ گو کرو، اور بیوی سے کہا اس نے معافی مانگ اپنی خطا پر، اپنی غلط حرکت پر، بے شک تو ہی خطا کار ہے. چلے انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور آج آپ کو بہت ساری باتیں ان آیتوں کے ذریعے انشاءاللہ پتہ چلیں گی کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے اور جو ہے ایک اٹریکشن کیا ہوتا ہے. آج کل لوگ اس میں فرق نہیں سمجھ پاتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پیچھے ہم نے دیکھا آیتوں میں کہ کس طریقے سے وہ عورت
جو ہے وہ پھسلا رہی تھی، بہلا رہی تھی یوسف علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، اس کام کے لیے کہ وہ یعنی کہ غلط کام کرے اس عورت کے ساتھ، استغفر اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے اور بے حیائی سے بچایا۔ اب یوسف علیہ السلام دیکھے کہ پورا چانس تھا ان کو، گھر اکیلا، اور اکیلے وہ لوگ گھر میں، کوئی ہے نہیں، اور ویسٹرن کنٹری ہے، اور پورا یعنی کہ پورا چانس تھا۔ آج کے ٹائم پہ دیکھے ایسا ہوتا تو کوئی انسان اس سے بچ نہیں پاتا، کچھ نہ کچھ غلط کام کرتا ضرور۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یوسف کو اس برائی سے اور بے حیائی سے بچایا۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کی تو مرضی نہیں تھی نا، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے بھاگ جاؤں، تو اسی لیے وہ جو ہے دروازے کی طرف بھاگنے لگے، اور تمہیں آ رہا ہے نا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف جو ہے وہ بھاگے، تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو جو ہے وہ پھاڑ دیا پیچھے سے، اور جیسے ہی دروازے کے پاس یوسف علیہ السلام پہنچے، انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر اس نے جو ہے اس کے شوہر کو پایا، یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی، اس نے اپنے شوہر کو پایا۔ ہو سکتا ہے خیر جو بھی ہے، دیکھیے وہ اپنا بچاؤ کر رہے تھے نا، پہنچے، ہو سکتا ہے کوئی میٹنگ ہو وہ کینسل ہو گئی ہو، یا شوہر وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا، یا جو کچھ بھی ہوا ہوگا، اینڈ شی از ہوپ لیس کہ اس وقت میرے شوہر آ جائیں گے، اس کو نہیں پتہ تھا۔ اور وہ جو ہے اپنے شوہر کو جب اس نے دیکھا تو بالکل اس نے جو ہے سارا پیترا ہی بدل دیا، ساری اس نے بازی ہی پلٹ دی، اور کیا کہنے لگی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ذرا آپ بھی سوچیے گا۔ کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے، نعوذ باللہ۔ سوچے ذرا آپ، یعنی وہ خود ارادہ کر رہی تھی اور اپنے شوہر کے سامنے اس نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، اور کہنے لگی بتاؤ کیا یہ سزا نہیں ہو سکتی کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے بہت سخت سزا دی جائے۔ اس طریقے سے وہ اپنے شوہر سے بات کرنے لگی۔ سوچے ذرا آپ کتنی چالاک تھی وہ، اتنا کوئک کسی کے دماغ میں آئیڈیا آنا، اس کے جملے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا پہلا کوئی معاملہ نہیں تھا، اینڈ شی از ویری ایکسپرٹ کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں ایک دم حاضر دماغ رہوں گی، کوئک آنسر دینے کے لیے تیار رہوں گی میں، اور وہ پہلے سے ہی بہت کچھ یعنی کہ میں بھی کہ اتنے چالاکیاں تھیں اس کے ساتھ، اور وہ جو ہے اس طریقے سے اس نے ساری بازی پلٹ کر رکھ دی یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ اکبر، سوچے ذرا آپ۔ اور پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں آپ ہوا کیا، اب شوہر نے تو دیکھا، اب آپ سوچیں کہ شوہر کو تو پتہ ہوگا نا، ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں پتہ ہوگا، کہیں نہ کہیں کچھ حرکتیں تو خیر بیویوں کے شوہر کو بھی پتہ ہوتی۔ اب یہاں دیکھیں آپ کہ اوپر وہ کیسے یعنی کہ ظاہر کر رہی تھی اپنے فیلنگز کو یوسف علیہ السلام کے سامنے، کس طریقے سے کہ میں بہت محبت کرتی ہوں یا ایسا اور ویسا۔ تو ایک بات بتائیں، ایسی محبتیں ہوتی ہیں کہ تمہیں قید خانے میں ڈال دیں یا تمہیں سزا دلائیں؟ جی نہیں، آج بھی یہی حال ہے کچھ لڑکے اور لڑکیوں کا۔ کچھ بچیاں تو یہ سوچتی ہیں کہ جس کسی نے مجھے مسکرا کر دیکھا مطلب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک اٹریکشن ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں، اور محبت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس نے دیکھے کہ اپنے شوہر کے سامنے تو پورا ذلیل کر کے رکھ دیا یوسف علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، اتنا ان کو نیچا گرانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اور کہہ رہی ہے کیا کہ اس کو جو ہے یعنی کہ قید خانے میں ڈال دو، اس کو سخت سزا دو، اور اوپر یوسف علیہ السلام کو ولگرا رہی تھی کہ تو میرے ساتھ کچھ غلط کام کر، استغفر اللہ۔ اب کیا ہوا، اب آگے دیکھیں آپ کہ آیت نمبر 26 میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پیچھے اگر پورا آپ پوری اسٹوری کو ایک ریویو لے، اگر کہ بھائی ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے، خاموش، صبر کیا، بالکل اپنے جذبات پر قابو کیا، کوئی واویلا نہیں مچایا، وہ قافلے والے لے جا رہے، بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر سے خرید کر لا رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، خاموش رہے، کہیں کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا۔ اب اتنے وقت کے بعد اب قوالا جو یہاں آ رہا ہے نا، یہ یوسف علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے
اب یوسف علیہ السلام بول پڑے. کیا پتہ چلا؟ یہاں پر عزت پہ بات آ گئی تھی نا. تو پھر انہوں نے اپنا منہ کھولا. نہیں یہ عورت جو کہہ رہی ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس عورت نے خود مجھے جو ہے وہ پھسلایا بہلایا اور میرے جی کے متعلق یہ مجھے آمادہ کرنا چاہ رہی تھی. یہ جو ہے یعنی کہ دیکھیں نفس کسی کا قابو میں نہیں رہتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا. اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو خیر کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتا، نہ رشتہ دار، نہ گھر والے، نہ کوئی بھی نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بے گناہی کا راستہ نکالتا ہے. ہوا یوں، آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس عورت کے اہل میں سے، اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی کسی نے گواہی دی. یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا جو ہے وہاں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. سوچئے، حالانکہ دیکھیں مجھ سے ایسا ہوتا ہے نا کہ چلو گھر کا کوئی بندہ غلطی کرا ہے تو گھر والے اس کے سپورٹ میں، نہیں ہمارا گھر والا ہے اس کو بچانا چاہیے. یہاں پر اس کس طریقے سے گواہی دی گئی. اب آپ گواہی کا ذرا سا غور کریں آپ کہ گواہیاں دیکھیں کہ انسان کو جو ہے یعنی کہ سزا ہوتی ہے یا جو ہے ایویڈنس وغیرہ جو ہے، یعنی کہ ایک تو آنکھوں دیکھی جس کو آئی وٹنس کہا جاتا ہے، اور ایک جو یعنی کہ ثبوت جو یعنی کہ ہوتے ہیں اس کے بنا پر سزا کی جو ہے مطلب سنائی جاتی ہے، اس کو سزا دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اب وہاں پر آئی وٹنس تو کوئی بھی نہیں تھا نا، کیونکہ عورت اکیلی تھی. جبھی تو اتنی ہمت کر بیٹھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر کس نے دیکھا ہوگا؟ کس بیس پہ اس عورت کے گھر والے نے جرت کی وہاں پہ گواہی دینے کی؟ یہ بات ثابت ہوتی ہے اس سے کہ اس کے گھر کا ہر فرد اس عورت کے ان مکاریوں سے، نعوذ باللہ ان بدکاریوں سے واقف تھا. اس بنا پر ذرا غور کریے کہ کیا وہ جو یعنی کہ وہ ایویڈنس کیا نکلے اور کس بیس پہ انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کیا. چلے دیکھتے ہیں. کہا اس گواہ نے، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے نا سامنے سے اگر پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں. اب ذرا اس ورڈ پہ دھیان دیجیے، قدہ لکھا ہوا ہے، قدہ، قاف دال دال. اردو میں ایک ورڈ ہوتا ہے قد. قد کس کو کہا جاتا ہے؟ بولے یار یہ لمبے قد کا ہے، یہ ٹنگنے قد کا ہے نا، ہائٹ کو کہا جاتا ہے. تو ہماری جو ہائٹ بڑھتی ہے نا وہ کیسے بڑھتی ہے؟ اوپر کی طرف بڑھتی ہے نا، ایسے اوپر سے نیچے ایسا. تو یعنی کہ یہاں پر قمیص کے پھٹنے کا ڈائریکشن بھی بتایا گیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کا اگر تھوڑا سا آپ یعنی کہ ایک دال کی جگہ پہ طوا آپ لگا دیں، طوا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا قطوا. قطوا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ جو چیزیں پھٹتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو طوا اور دال کے فرق سے معنی پورا بدل جاتا ہے. تو وہ گواہ نے کیا کہا کہ اگر قمیص ان کا شرٹ جو ہے اگر وہ سمجھیے کہ اوپر سے نیچے کی طرف پھٹا ہوا ہے اور سامنے یعنی کہ فرنٹ سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچ کہہ رہی ہے. دوسرا ایویڈنس اس نے کیا کہا، آپ یہ بھی دیکھو، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی یعنی بیک سائڈ سے لیکن اپ ٹو ڈاؤن اگر پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچ ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کیس سالو ہو گیا. اتنی جلدی تو کوئی CID بھی کیس نہیں سالو کر پاتی ہے. اور چونکہ یوسف علیہ السلام سچے تھے نا، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بے گناہی کا ثبوت وہیں پر دے دیا. آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ یہ جو گواہ نے جو گواہی دی تو عزیز مصر نے کیا کیا، دیکھا یوسف علیہ السلام کے قمیض یعنی ان کے شرٹ کو جب دیکھا اس نے تو بھائی وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. دبر یہاں پیچھے کے معنی کو لے گیا، بیک. ٹھیک ہے،
حدیث میں آپ میں سے اگر کسی کی نظروں کے پیچھے کے سامنے سے اگر یہ ورڈ گزرا ہوگا دبر، تو ایسی ایک حدیث آئی ہے کہ جیسے کہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ دبر سے حرام ہے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. جو ہماری نہیں کہ پرائیویٹ پارٹ میں لیٹرنگ کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو دبر عربی میں کہا جاتا ہے، اور عربی میں بیک کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ دبر الگ معنی میں لیا گیا ہے، اور حدیث میں جو میں بتا رہی ہوں آپ کو اس کو ڈیفرنٹ معنی میں لیا گیا ہے. تو یہی عربی کی خوبصورتی ہے. دیکھیے کہ جیسے کہ شروع میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا، یا آیت نمبر 2 میں تقریباً بتایا تھا کہ عربی زبان کی خوبصورتی آپ دیکھیں، ایک سنگل ورڈ کے بہت سارے معنی آتے ہیں. سبحان اللہ. چلے ہم اپنی آیتوں پر آتے ہیں. اب جب اس کے شوہر نے دیکھا بھائی یہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. پیچھے سے کیوں پھٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں کہ اگر آپ کے کہ آپ ڈیفینس کر رہے ہیں، خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے، دیٹس وائی وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے، اور یہ عورت ان پر قابو پانے کے لیے ان کے شرٹ کو جب اس نے کھینچا تو وہ کالر پکڑا ہوگا یا جو بھی، تو نیچے کی طرف پھٹ گئی قمیص. بس یہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کون سچا کون جھوٹا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کلیئر. اب جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا انہو من قیدکن، کہ بے شک تم عورتوں کی نا یہ چالاکی ہے، اور بے شک تمہاری جو چالاکیاں ہوتی ہیں نا بہت بڑی بڑی چالاکیاں ہوتی ہیں. اب جو عربی گرامر جانتے ہیں نا، اس آیت پہ اگر وہ دھیان دیں، کننا جو ہے نا، کننا یہاں پر تم سب عورتیں، ٹھیک ہے، تم سب عورتیں. تو بھائی وہاں کتنی عورتیں تھیں؟ اب عربی میں دیکھیے کہ مور دین 2 پرسن اگر ہے نا تو اس کو جمع میں پلورل میں ڈال دیا جاتا ہے. کننا جمع کے صیغے میں آتا ہے، یعنی بہت ساری عورتیں ہیں سامنے، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا، اس مرد کو اتنا بھی گٹس نہیں تھا کہ ڈائریکٹلی اپنی بیوی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ بھائی تو نے سب کیا ہے، اٹس یور مسٹیک. یعنی اس وقت تو سوچ سکتے ہو آپ کہ کیا ماحول رہا ہوگا، اور کس طریقے سے عزیز مصر جو تھا وہ ڈائریکٹلی بول نہیں رہا تھا اپنی بیوی کو، نہ ڈانٹ رہا تھا نہ کچھ بھی نہیں. اچھا، اور تم سب عورتوں کی چال بہت ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہے. یہاں دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دس سینٹنس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. نو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بول رہے ہیں. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہوتی نا تو یہاں پر کننا کی جگہ پہ اہننا ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے وہ سب عورتیں ایسی تھی، ایسا تھا. نو، یہاں پر یہ کننا یعنی گرامر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سینٹنس اس کے شوہر کا ہے، اس کا شوہر بول رہا ہے اپنی بیوی کو. چلے، تو خیر یہ گرامر کا تھوڑا سا پوائنٹ تھا. تو آپ کہیں ایسا کہ مسٹیک نہ کر دیں کہ ایسے کیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں، عورتوں بڑی چالاک ہوتی ہیں اور ایسی ایسی بیکار چالیں چلتی. تو دیکھیے کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں قرآن میں کوئی بھی ایسی کہ نگیٹو بات نہیں کی ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلے اب ہوا کیا؟ تو اب وہ ہونا کیا چاہیے تھا یہاں پر. اگر ہم سوچیں کہ ناوی ڈے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طریقے سے پالے، حالانکہ دیکھیے سورہ نور میں تقریباً جا کر ہم دیکھیں گے کہ ایسی عورتوں کی کیا سزا ہے، کہ کتنے گواہ ہونے چاہیے اور کیا نا، تو کیا حد باندھی جاتی ہے اور کیا سزائیں ہیں. انشاءاللہ سورہ نور میں ہم پہنچ کر کلیئر کریں گے. لیکن جو بھی ہے بہت سخت سزا ہے. تو یہاں پر لیکن اس کے شوہر کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. کیسے فرق نہیں پڑا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے. یوسف علیہ السلام کی طرف ٹرن آف ہو کر کہتا ہے کہ یوسف جسٹ لیٹ گو فرام دس معاملہ، ختم کرو یہ میٹر کو، یہی ختم کرو. ٹھیک ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو غصہ آنا چاہیے تھا، اینڈ غصہ آنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو. وہ کہتا فوراً کہ تم سرونٹ ہو، تمہیں کیا ضرورت یہ کرنے کی، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور تم ابھی میرے گھر میں نہیں رہنا، تمہارے رہنے سے میری بیوی کہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، جاؤ تم ابھی وہ آفس میں رہو. بول سکتا تھا نا، لیکن کچھ نہیں کہا اس نے. پھر کیا ہوا؟
اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پھر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو ہے نا معافی مانگ، یہ جو تو نے خطا کیا ہے نا اس کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اینڈ اگر کہ عربی ورڈ سے جو لوگ تھوڑے سے فیملیئر ہیں دے نو کہ گناہ اور خطا میں کیا فرق ہے۔ اینڈ خطا جو ہے نا جسٹ اے اسمال مسٹیک، یعنی ایک چھوٹی سی غلطی کے لیے خطا کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے ان عربی، اور اس نے چھوٹی سی بات سمجھ کے اس کو لیٹ گو کرنے کو کہا، یعنی اس اتنے بڑے گناہ کو اس نے جو ہے بس چھوٹی سی خطا چھوڑ کے چلو کوئی بات نہیں، تم سے چھوٹی سی خطا ہو گئی، اٹس اوکے۔ اینڈ بڑے افسوس کی بات ہے، دیکھیے کہ حدیث میں جو ہے بڑی طویل حدیث ہے، اور اس میں جو ہے یعنی کہ 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے جنہیں جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ اس میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ دیوس ہوتا ہے، اینڈ دیوس جو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے لیکن اس کو روکے نہ، اینڈ وہ مائنڈ بھی نہ کرے، تو سوچے آپ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آئے گی لیکن وہ اس خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ اینڈ اس میں دیوس میں 4 لوگ آتے ہیں، 4 آدمی، کون؟ باپ، شوہر، بیٹا اور بھائی، یعنی کہ وہ جو بھی رول ادا کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ، چاہے وہ اس کی بہن ہو، اس کی کہ بیٹی ہو، بیوی ہو، یا پھر اس کی ماں ہو، تو اگر سمجھیے کہ یہ عورتیں کچھ بے حیائی کے کام کر رہی ہیں اور یعنی کہ بالکل بھی اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے اور بالکل سر عام یوں ہی چھوڑ دے رہا ہے، تو بہت خطرے کی بات ہے یہ۔ ہر مرد کو اپنے طور پر بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے عورتوں پر کہ وہ باہر جا کر کچھ بے حیائی تو نہیں پھیلا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے یوسف علیہ السلام سے بس اتنی سی بات کہی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو یہ سوچ کر گھر میں رکھا کہ بھائی جو ہے وہ باہر جائیں گے، پھر 4 لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، بچپن سے یہ تمہارے پاس رہ رہا تھا، اب تم نے کی اس کو گھر کے باہر کر دیا۔ تو دیکھیے کہ جتنے بڑے عہدے پر سماج میں انسان ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ اسے اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میری عزت جو ہے وہ خراب نہیں ہو جائے، اور ایسے اس کو ایک خوف ہوتا ہے۔ تو بس اس نے جو ہے وہ یہی سوچ کر گھر میں رکھ لیا، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج یہیں تک ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألوک علما نافعا، آمین یا ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔